الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وصدق رسولہ النبی الامی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دین کے سلسلے میں مکی زندگی میں بے حد مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔ ایک جہد مسلسل تھا، پھر اجازت ملی کہ ہجرت ہو، وطن مالوف کو چھوڑا جائے۔ تو ہجرت عمل میں آئی۔ مختلف علاقوں میں ہجرت ہوئی، جن میں حبشہ بھی ہے، ابیسینیا بھی ہے، آ جاؤ عرفان بھائی بیٹھ جاؤ۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی ہجرت کی اجازت ملی باقاعدہ اللہ کی طرف سے۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے منتقل ہوئے تو صحابہ کرام کا سلسلہ بھی چلا، وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لانے لگے۔ بہت سے کاروباری حضرات، تاجر وغیرہ، انہوں نے بھی مدینہ منورہ کا رخ کیا، لیکن جو سچے صحابہ کرام تھے انہوں نے ہجرت کی ہے صرف دین کی نسبت سے، اور اسی پر اجر کے مرتب ہونے کا وعدہ ہے۔ اس لیے ایک ہجرت حسنہ جو صرف اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی گئی، ایک دوسری ہجرت ہے جو دوسرے مقاصد کے لیے کی گئی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث النیہ
انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو بخاری میں 7 جگہ پر پیش کیا ہے، جن میں سے ایک یعنی پہلی جگہ ایسی ہے کہ نامکمل حدیث پیش کی ہے، اس کی وجوہات ہیں، باقی 6 جگہ میں مکمل حدیث پیش فرمائی۔ اس حدیث شریف کا ایک نام حدیث مہاجر ام قیس بھی ہے۔ ایک صحابی نے ام قیس نامی ایک خاتون سے نکاح کی نسبت سے ہجرت کی، کیونکہ خاتون نے یہ کہا کہ سرکار مدینے آ رہے ہیں، لوگ مدینے آ رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کا مرکز مدینہ بن رہا ہے، وہ چھوڑ کر میں مکے آ جاؤں، ممکن نہیں ہے میرے لیے، اور ان کو نکاح کرنا ہی تھا اس سے، تو وہ ہجرت کر کے مدینے آئے۔ اس کا چرچا دربار نبوی میں ہوا، تو حضور نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، اگر کسی نے ہجرت دنیا کے مقصد کے ماتحت کی، او الی امرأۃ یتزوجھا، یا ہجرت اس لیے کی ہے تاکہ کسی لڑکی سے، کسی خاتون سے شادی کرے، فَهِجْرَتُهُ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس نے جس نیت سے ہجرت کی ہے اس کو ملے گا۔ یہ حدیث جس کی تخریج بہت سے محدثین نے کی، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 150 طرق نقل فرمائے ہیں، اس حدیث کی تخریج کے 150 طرق نقل کی۔ اور حدیث کے 2 نام دیے، حدیث مہاجر ام قیس اور حدیث النیہ۔ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ جو احادیث دین کی اساس اور بنیاد ہے، عبدالعزیز اندر آ جائیے، دین کی اساس اور بنیاد ہے، ان میں 4 حدیثیں بنیادی ہیں۔ نمبر 1 حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ دین کی اساس اور دین کی بنیاد ہے۔ کیوں؟ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب شیروانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال تکلیفیہ کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل آدمی کرے گا تو اس کا آغاز نیت سے ہوگا، بھئی میں کس ارادے سے، نیت کا کیا معنی؟ دل کا ارادہ، میں کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ یہ کام انجام دے رہا ہوں، میرا ارادہ کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ تو اعمال کا مبدا نیت ہے، اور جب مبدا ہوتا ہے کسی چیز کا تو اس کا منتہا بھی ہوتا ہے، تو اعمال کا منتہا وزن ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث تسبیح
اخیر میں پیش فرمائی کلمتان حبیبتان الی الرحمن جو ہے، اس کا نام حدیث تسبیح رکھا ہے۔ وہ حدیث النیہ سے شروع کیا ہے، حدیث التسبیح پہ ختم کیا ہے۔ تو ابتدا نیت ہے، تو حدیث النیہ یہ 4,00,000 احادیث میں سے منتخب جو 4 حدیثیں ہیں ان میں سے بنیادی حدیث ہے، فقہ میں بھی اور اعمال میں بھی، اخلاقیات میں بھی۔ نیت یہ بنیادی چیز ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نے نکاح کی نیت سے ہجرت کی تھی، کیا اس کا نکاح صحیح ہو؟ جواب دیا کہ نکاح صحیح ہے، لیکن ہجرت پر جو بہت بڑا اجر مرتب ہوتا ہے وہ نہیں ہو، وہ نیت پر ہے۔ نیت نکاح کی تھی تو نکاح ہو جائے گا، لیکن اجر جو نیت ہجرت پر ملتا وہ نہ ملے۔ خیر لوگ آتے گئے، ہجرت ہوتی گئی۔ اب ایک چیز ہے مواخات، یعنی بھائی چارہ۔ عرب میں زمانہ جاہلیت ہی سے بھائی چارے کا نظام تھا، بھائی چارے کا نظام تھا زمانہ جاہلیت سے۔ جیسے عبد الرحمن ابن عوف اور امیہ ابن خلف کے اندر مکی زندگی سے مواخات تھی، اس کی بنیاد پر بدر میں اس کو بچانا چاہا تھا، لیکن صحابہ نے چھوڑا نہیں۔ یہ سلسلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں جاری فرمایا۔ مدینہ چھوٹا شہر ہے، اب مکے سے جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو ان کی شمولیت مدینے میں کیسے ہو جائے؟ وہ سب کیسے مدینے میں رہ پائیں گے؟ کیسے رہیں گے؟ تو اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مواخات والا عمل جو ہے اس کو داخل فرمایا کہ آنے والا مہاجر کسی انصاری کے یہاں قیام پذیر ہو جائے تو اس کا سماویش ایک ہی گھر کے اندر ہو جائے، نئے کنسٹرکشن کی ضرورت نہیں پڑے۔ اور مدینہ آباد بھی ہوتا جا رہا ہے، مدینے کو آباد رکھنا یہ حضور کی تمنا ہے۔ مدینے کو ویران کیا جانا سرکار کو پسند نہیں ہے۔ ان آنے والوں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، مہاجر صحابی۔ اب ان کی جوڑ کا کوئی بھائی تلاش کرنا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی قرار دیا۔ وہ بڑے مالدار تھے، صاحب ثروت تھے، انہوں نے تو بہت بڑی آفر کی۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ لوگوں نے یونٹی اور اتحاد کی کوششوں میں تھوڑی بہت قربانیاں دی، لیکن صحابہ کرام نے جو مثال قائم کی اور مدینہ میں جس طرح کا امن و امان سے لبریز شہر سرکار نے تیار فرمایا، اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملی۔ بے مثال مواخات کا دور قائم فرمایا۔ اب یہاں دیکھیے کہ سعد ابن ربیع نے کیا آفر کیا ہے۔
یوں کہا کہ میرے 2 مکان ہے، جو عمدہ مکان ہے وہ آپ رکھ لیجئے۔ چلو اس حد تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر فرمایا کہ میرے 2 کاروبار، ایک کاروبار ذرا کم چلتا ہے، ایک زیادہ چلتا ہے، زیادہ والا تم رکھ لو، کم والا میں رکھ لیتا ہوں، میرے پاس دوسرے بھی سورسز ہیں انکم کے، تو زیادہ کاروبار والا، زیادہ اچھی چلنے والی دکان آپ رکھ لیجئے۔ کوئی تاریخ ہے آپ کے پاس ایسی؟ کوئی مثال ہے ایسی ملک میں؟ کیا ہمارے برادران وطن میں ایسی مثال ہے؟ نہیں ملے گی ایسی مثال۔ یہ تو سرکار کے اخلاق سکھلانے کی برکت سے جو تربیت ہوئی، وہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر ایک آفر کی ہے، اس میں تو ہتھیار ڈال دیں گے لوگ۔ یہ فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک نظر آپ ڈال دیجئے میری بیویوں پر، جو پسند آئے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ یہ بولنے میں بہت آسان ہے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اس کو عملی طور پر کوئی انجام دے پائے گا؟ اتنا اونچا کردار اور دینے کا اتنا زبردست مزاج اور سخاوت کی انتہا کر کے رکھ دیا۔ حاتم طائی کی سخاوت، صحابہ کی سخاوت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے حاتم طائی کی بیٹی آئی تو سر پر دوپٹہ نہیں تھا، تو میرے سرکار نے فرمایا میری چادر کا تار تار رش کے فرشتہ ہے، وہ تیرے سر پہ رکھتا ہوں۔ تیرے باپ کی اگر سخاوت مشہور ہے تو میری حیا مشہور ہے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی بڑے غیور ہیں، صحابہ بڑے غیور ہیں۔ اس بنا پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تجارتی انسان، بازار کا راستہ بتائیے، کیا کرو گے؟ بازار میں کچھ ہے تو نہیں آپ کے پاس؟ فرمایا میں کروں گا کاروبار۔ کس طرح کرو گے؟ فرمایا یہ میں کر لوں گا، مجھے بازار کا راستہ بتا۔ تاجر تو راستے نکال ہی لیتا ہے، اچھا تاجر ہو راستے نکال لیتا ہے۔ بازار بتلایا گیا ہے، بازار گئے، ایک دکان کے اوپر سے کچھ سامان ادھار لے لیا کہ میں ابھی رقم چکاتا ہوں، اور اس کو دوسری جگہ بازار کے حصے میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ اس سے جو نفع ملا وہ جیب میں رکھ دیا، اصل راس المال جو ہے وہ تاجر کو پہنچا۔ پھر دوسری جگہ سے مال خریدا، اس کو فروخت کیا، اس کا نفع آیا۔ تیسری جگہ سے خریدا، پھر نفع آیا۔ چوتھی جگہ سے خریدا، مال لیتے گئے، پیسہ چکاتے گئے۔ ہمارے یہاں تو مال لیتے ہیں، پیسہ چکانے کا نام بھی نہیں لیتے۔ کس کے دیے تھے؟ معاملات کی گڑبڑ بہت خطرناک چیز ہے، اور آج جو ہے ایسا خطرناک دور آ گیا کہ بھائی بھائی پہ بھروسہ نہیں کر پاتا، امانت داری بالکل مفقود ہے۔ امتحان 1 ہفتہ ہو گیا، ہمارے یہاں شادی کی تیاری میں جو ہے کبھی 2 سال کبھی 3 سال لگتے۔ 1 ہفتے میں تو عبد الرحمن ابن عوف مالدار بھی ہو گئے اور شادی بھی رچا لی۔ اتنا معاملہ شادی کا سادہ رکھا ہے شریعت نے، اور اچھی خاصی مہر بھی دی لڑکی کو۔
حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریف فرمایا کہ ہمارے ہاں منگنی قیامت صغرا ہے، شادی قیامت کبرا ہے۔ اتنے جھمیلے اور اتنے رسوم ہم کرتے ہیں کہ شادی ہمارے لیے بوجھ سر بن جاتی ہے، اور گھر کی عورتیں 1 مہینے تک بیمار رہتی۔ حضرت عمر تو چلتے چلتے نکاح پڑھاتے تھے۔ حضرت میرا نکاح پڑھانا ہے تو چلتے چلتے نکاح پڑھا دی۔ گوشت کھا رہے ہیں اور کھاتے کھاتے نکاح پڑھا دیے۔ اتنی سمپلیسٹی، البزازۃ من الایمان، سادگی جو ہے نا وہ ایمان کا جز ہے، اہم پارٹ ہے۔ یہاں تک کہ 1 ہفتے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی تو مہر دیا۔ مہر کیا تھا؟ جامع میں لکھا ہے کہ وزن و نوات من ذہب، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دیا اور شادی کر لی۔ اور شادی اس طرح کی کہ حضور کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو کارڈ میں بھول سے کسی کا نام رہ گیا تو بہت برا مان جاتا ہے۔ ارے ایسے ٹائم پہ یاد نہیں کیا میرے کو، ارے بھائی میں بھول گیا، انسان ہوں۔ اس کا برا مان جاتا ہے۔ میرے محبوب نے برا نہیں مانا، پڑوس میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے کپڑے کے اوپر ایک عورتیں جو خوشبو لگاتی ہیں شادی کے موقع پر، وہ خوشبو کا کچھ اثر ان کی چادر پر تھا۔ اس سے اندازہ لگایا سرکار نے کہ انہوں نے نکاح کر لیے۔ کہا عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا؟ جی حضور میں نے نکاح کر لیا۔ مہر چکایا؟ جی ہاں مہر دیا۔ ولیمہ کیا؟ کہ حضور ولیمہ نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا ولیمہ کرو، اولم ولو بشاۃ، 1 بکری اگر ہو سکے تو ذبح کرو۔ اب تو مرغیاں ذبح ہوتی ہیں۔ اولم ولو بشاۃ، 1 بکری سے ولیمہ کرنا یہ معتدل درجے کا ولیمہ ہے۔ حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ بڑا ولیمہ ہے، 1 بکری کا ولیمہ تو بہت بڑا ولیمہ ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے بغیر قرضہ کیے ہوئے، وہ اگر ولیمہ کرتا ہے لمبا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن درمیانی درجے کا ولیمہ کوئی کرنا چاہتا ہے نا، چند دوستوں کو کھانا کھلا دے چل جائے گا۔ 4 مد ستو کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ کیا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے۔ موجودہ دور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ہم کو مال دے دیا، مال کا بیجا استعمال کیا جا رہا ہے، اور بیجا استعمال کے نتیجے میں خود ہم لوگ پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، باہر والے پریشان ہیں۔ اس لیے سمندر کے کنارے پر اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کو 4 مرتبہ ہاتھ دھونے کی اجازت نہیں۔ ارے سمندر ہے، بے شمار پانی ہے، کیا حرج ہے اگر 4 مرتبہ میں کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیتا ہوں؟ فرمایا اسراف ہے۔ مال نعمت ہے، اس کا اچھا استعمال ہونا چاہیے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔
اور موجودہ دور میں بہترین استعمال بتلاؤں آپ کو، مال کو اپنی اولاد کی تربیت، دینی اور دنیاوی تعلیم میں خرچ کیجیے۔ اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو اسپانسر کیجیے۔ کچھ ہمارے یہاں کے بچے اور بچیاں ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن ان کے پاس آگے جانے کے وسائل نہیں، اپنے مال سے ان کو ہیلپ کیجیے اور ہیلپ کر کے ان کو اچھی پوسٹ کے ڈاکٹرز بنائیے، لائرز بنائیے، انجینئرز بنائیے، حفاظ بنائیے، علماء بنائیے، مدرسوں کو آباد کیجیے۔ ہم لوگ اگر مدرسوں کو آباد نہیں کرتے تو کون آئے گا آباد کرنے کے لیے؟ یہ ہمارے ادارے ہیں، ہمارے بچوں کے فیوچر کو روشن کرنے والے ادارے ہیں، لہذا ان میں ہم کو روشن کرنے کا جو نظام ہے، سورس ہے، وہ اپنانا پڑے گا، اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اب امت کو یہ صلاحیت دے دے اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ نکاح کی فضول خرچیاں ختم کر دی جائیں، نکاح کو سادہ سے سادہ، شادی کے اندر 3 نکتے آتے ہیں، یہ 3 نکتے ہٹانے کی ضرورت ہے اور شادی کو سادی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی اسلام کا مزاج ہے اور یہی دین کا ذوق ہے۔ ہر نہج پر اور ہر قدم پر ہمیں یہ غور کر لینا ہے کہ ایک سنت کے لیے کہیں حرام کاموں کا، بدعات کا، خرافات کا، اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام ہم کو نہ کرنا پڑے۔ آج کے ہونے والے نکاح کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے، ذریت طیبہ و صالحہ کے آنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔